الحمد لله العزيز العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. تمام تعریف حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے. ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے. حمد و صلات کے بعد علی مرتبہ ذی وقار علماء کرام، حاضرین و سامعین، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ حاضر ہیں. یہ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ریاکاریوں سے، بناوٹوں سے اور ذاتی شہرت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. عزیز دوستو، انسان نے اپنا اپنا معیار عزت کے لحاظ سے چن لیا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید بہت زیادہ لوگ جس کو جانے وہ آدمی بڑا عزت والا ہوتا ہے، حالانکہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہو. کیا بات ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ پیسہ ہو تو پھر انسان عزت والا ہے. کچھ کا خیال یہ ہے کہ جس کو سارے لوگ رستہ چھوڑ کے سٹیج پہ لے جائیں وہ شاید زیادہ باعث عزت ہے. لوگوں نے اپنے اپنا معیار بنایا، لیکن یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عزتیں اپنے محبوب کے قدموں کے ساتھ وابستہ. سبحان اللہ. آپ دین کو چھوڑ کر عزت حاصل کر نہیں سکتے. عزت ساری دین کے ساتھ وابستہ ہے. میری بات پہ توجہ کریں آپ حضرات، اور تھوڑی دیر آپ بات کو سمجھیں گے. میں اتنی دیر بات کروں گا جتنی دیر محسوس کروں گا کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کو بات کو بڑا کھینچ کے کرنا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جس نے لوگوں کا وقت ضائع کیا اس نے بھی حساب دینا ہے. تو کوئی بات اس لیے بار بار نہیں دہرائی جائے گی کہ گھنٹہ یا سوا گھنٹہ پورا کرنا ہے. بات ایک آپ سے عرض کرنی ہے، جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا اس پر کچھ بات عرض کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ یاد رکھیں کہ انسان جتنی مرضی بھی ملمہ سازی کر کے اپنے آپ کو بڑا کرنے کی خود کوشش کرتا ہے نا، وہ اتنا پیچھے ہٹتا جاتا ہے. عزت وقار یہ ہے ہی اللہ کے پاس، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. ساری دنیا مل کے کسی شخص کو باعزت کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی، اور سارے لوگ مل کے کسی کو رسوا کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے. ہمارے ہاں نا بہت زیادہ جھوٹ آ گیا، بہت زیادہ. نفس نے جب تک غلبہ کیا نا لوگوں پہ تو عجیب و غریب سی کشمکش ہے، نہیں سمجھ نہیں آتی. پہلے یہ حال ہوتا تھا کہ لوگ سچائی میں اپنا حسن سمجھتے تھے. اب ہم جب بچی کا رشتہ دکھاتے ہیں تو کرائے کے مکان میں چلے جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے. تو جب آپ رشتے کی بنیاد جھوٹ پہ رکھیں گے تو اس میں پھر محبت کیسے پیدا ہو. صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لڑکے والے لالچی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی والے لالچ دے رہے ہیں. تو جھوٹ کے سہارے لوگ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی میں محفل میں آیا تھا تو ہمارے نقیب نے آپ کو یہ دعوت دی بھائی نے کہ آپ اٹھ کے استقبال کریں. میری یہ رائے ہوتی ہے، میری یہ رائے ہے کہ اٹھ جانا ہی تو خالی ادب کا نام نہیں نا جی. جو دل سے ادب کرتا ہے وہ نہ بھی اٹھے تو پھر بھی ادب والا ہی ہے. مطلب آپ دیکھیں نا، آپ روڈ پہ اگر وزیر چڑھ جائے تو پھر بھی غریب کو رستہ نہیں ملتا، تو اگر کوئی پیر چڑھ جائے تو پھر بھی رستہ کوئی نہیں ملتا. 50 گاڑیاں آگے لگی ہوئی ہیں، بڑی مشکل حالت ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، بندوقوں والے فلانے. یہ معیار نہیں. آپ اگر سمجھیں کہ یہ معیار ہے، اس سے کچھ دیکھیں نا. آپ تو لوگ سمجھتے ہیں جس کی تصویریں زیادہ چھپتی ہیں وہ زیادہ عزت والا ہے.
کو معیار ہے؟ تو دولت بھی معیار نہیں، پھر معیار کیا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں، اگر تم اپنے رب سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو پھر میرے نبی کی غلامی کرو، اور تمہیں ملے گا کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان سے فرما دیجیے اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، ان سے کہیے آپ کی غلامی کریں۔ عزت کتنی ملے گی؟ یحببکم اللہ، واہ واہ واہ، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، آمین آمین۔ لفظوں پہ غور فرمایا کریں۔ قرآن مجید کی آیت ہے یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت کرے گا۔ جس سے وزیر اعظم محبت کرے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ MNA اور MP صاحب محبت کریں تو وہ آدمی تو بیچارہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اتنا بھاگتا دوڑتا ہے۔ تو میں نہیں پتا کہ ہماری پارٹی کی حکومت ہے، تو بتلاؤ نا میرے بھائی، جس سے اللہ محبت کرے۔ سبحان اللہ، کیا بات، اپنا معیار یہ سمجھ لیں کہ سچ میں معیار ہے۔ وہ ہمارے ہاں نا لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اچھے اخلاق والا وہ ہوتا ہے جو میٹھا بولتا ہے، تو میں کہتا ہوں میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ میٹھا فقط اخلاق میٹھا بولنے کا نام تو نہیں نا میرے بھائی۔ وہ جو سیل مین کپڑا بیچتا ہے نا دکان پہ، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ گاہک جتنا مرضی کڑوا ہو تو انہیں میٹھا ہی بولنا ہے، اور جو مالک لفظ کہتا ہے وہ بڑے شاندار ہیں، وہ کہتا ہے اس کے سامنے نہیں کڑوا بولنا، یعنی بعد میں جو مرضی کرتے رہنا۔ تو یہ اخلاق تو نہیں نا کہ آپ اپنا کام نکالنے کے لیے گدھے سے بھی دوستی کر لیں، کہے میں بڑا با اخلاق ہوں۔ اخلاق تو سچ بولنے کا نام، اخلاق تو پورا تولنے کا نام ہے۔ کیا بات، اور سن لیں اخلاق تو مخلص ہونے کا نام۔ میری بات پہ توجہ کرنا، اخلاق کا بہت بڑا جز جو میرے نبی کریم نے بیان فرمایا، اخلاق کا بہت بڑا جز وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، آپ اس پہ راضی ہو جائیں، اللہ عزت عطا کر دے گا۔ دو لفظوں میں نبی پاک علیہ السلام نے بات کو سمیٹا۔ ایک صحابی نے کہا تو حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا تو عزت دار ہو جائے گا۔ عرض کی حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ نہ کرنا ورنہ ذلیل ہو جائے گا۔ یہاں اس قدر زیادہ لالچ ہے، اس قدر زیادہ لالچ کہ دین جو خالص جو دین اللہ رسول کو راضی کرنے کا نام تھا، آخرت کی فکر کرنے کا نام تھا، وہاں بھی دیہڑیاں لگتی ہیں، وہاں بھی معیار بن گیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اور بڑے کام تھے، دھوکہ دے کے بندہ اور کسی طریقے سے کمائی کر لیتا کہ اللہ رسول کا نام ہی رہ گیا تھا کمائی کرنے، اسی نام پہ اب کمائی کرنی تھی، اب یہی کام باقی رہ گیا۔ بھائی عزت دیکھیں نا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کپڑوں میں عزت ہے۔ وہ ایک درویش نے مثال لکھی ہے، اس نے کہا کہ ایک آدمی نے نا اپنے بہت سارے دوستوں کو اپنے بیٹے کے ولیمے کی دعوت پہ بلایا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے اب جب تک آپ نے کپڑے زبردست نہ پہنے ہوں تو تب بھی مارکیٹ میں کوئی ریٹ نہیں ہوتا، یہ بھی بہت بڑا معیار ہے۔ اب اس نے دعوت پکائی، سارے لوگوں کو بلایا، تو ایک دوست اس کا تھا بڑا مالدار، اس کی ورک شاپ تھی، تو وہ بیچارہ گھر نہیں گیا بلکہ ورک شاپ سے ہی ولیمے پہ آ گیا۔ تو کپڑے میلے کچالے تھے، تو وہ جو باہر کھڑا تھا نا باڈی گارڈ، اس نے کہا تو کدھر؟ اس نے کہا میرا بھی یار ہے، اس نے بلایا۔ اس نے کہا میرے مالک کے تو سارے تگڑے یار ہیں، تیری طرح کا تو اس کا کوئی یار ہے ہی نہیں، تو چھٹی کر۔ اس نے کہا نہیں میرے پاس دعوت آئی تھی، یہ تو بس میں ورک شاپ سے آ گیا ہوں، گھر نہیں گیا۔ اس نے کہا نہیں میاں یہ کوئی معیار نہیں، تیری حالت ہی کوئی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا آج کل بندے کی قدر نہیں، اس کی جیب کی قدر ہے۔ محفل میلاد میں بھی آپ 1.5 لاکھ روپے آپ کو سٹیج پہ بٹھایا جائے گا، ہاں جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتی ہوتی ہے، سارے نعت خانوں کو اس کا نام یاد ہوتا ہے، اس کی نظر شیر بھی کیے جاتے ہیں۔ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ تو بیچارہ پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اچھا اس کو تو عاشق رسول بھی کوئی نہیں مانتا، اب تو عشق بھی نوٹوں پہ بکنے لگا ہے کہ جتنے پیسے اونچے اچھالے گا اتنا بڑا عاشق رسول ہوگا۔ کیا تماشا عجیب بنا لیا لوگوں۔ سنیں جی، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو سنیں میری بات۔ تو وہ بندہ نا بیچارہ فیکٹری سے سیدھا ورک شاپ سے ہی آ گیا، اس نے کو نہ داخل ہونے دیا، کہا بھاگ جا، میرے جو مالک ہیں ان کے تو مالدار لوگ دوست ہیں، تو کدھر سے آ گیا؟ اس کو بڑا غصہ چڑھا، وہ گھر گیا، کاٹن کا سوٹ پہنا، اچکن شچکن پہنی، اچھی طرح تیاری کر کے آیا، تو اس نے گھسنے دیا۔ اس نے کہا نہیں اب ٹھیک ہے، آپ کا حق بنتا ہے۔ وہ جب اندر گیا تو اس نے ڈونگا منگایا سالن کا،
اور اپنے کپڑے سالن میں ڈبونے شروع کر دیے. کبھی ویس کو ڈبوتا, کبھی کرتا ڈبوتا, کبھی بازو ڈبو. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میری دعوت تو نہیں, دعوت تو کپڑوں کی ہے, کیونکہ میں تو پہلے بھی آیا تھا, مجھے کسی نے گھسنے ہی نہیں دیا. یعنی معیار کپڑے بن گئے, معیار گاڑی بن گئی. یہ عزت ہے, یہ وقار ہے ہمارا, یہ وقار ہے. یعنی پیر صاحب کے آستانے میں بھی جس کے ہاتھوں میں شاپر زیادہ ہو اس کو ذرا آگے جگہ ملتی ہے, اور جو بیچارہ غریب ہو اس کو کہتے ہیں تو جمعرات والے دن سویرے 8 بجے آنا, اس دن ذرا میری نظر زیادہ سولی ہوتی ہے, تیرے اوپر کرم کی نظر ہوگی. یہ معیار ہے, یہ طریقہ ہے. لو سنو معیار کیا ہے. صاحب طبقات نے لکھا, صاحب حسن الغابہ نے لکھا, حضرت عمر کا زمانہ, اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا مسلمانوں کو. حضرت حضور اکرم علیہ السلام کے زمانہ ظاہری میں بھی اسلام پر غربت رہی, حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی غربت رہی, حضرت عمر کے زمانے میں بڑا مال آیا اور لوگوں کو مال ملا. میں نے ایک مضمون لکھا تھا, کبھی شاید اس عنوان پر میری کوئی گفتگو بھی کہیں موجود ہو. میں نے کہا تھا کہ فقیری وہ نہیں ہوتی کہ بندے کی جیب میں کچھ نہ ہو تو فقیر ہے. فقیر ہوتا ہی وہ ہے جو بادشاہی میں فقیری کرے, جو بادشاہی میں فقیری کرے نا, سارا کچھ ہو پھر بھی فقیر ہو, وہ فقیر ہوتا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں نا بڑا مال آیا, ظاہری اسباب بھی اللہ نے بڑے دیے, بڑے اسباب. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بحرین سے مال غنیمت آیا تو مسجد نبوی میں اتنا بڑا ڈھیر لگا کہ جو اونچے قد والے لوگ تھے وہ بھی مال کے پیچھے چھپ گئے. بدری صحابہ کو 50 ہزار دینار ملے. کتنے جی؟ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. 50 ہزار دینار, سمجھے کروڑوں روپیہ ملا. حضرت عمر کو بھی ملے, لیکن حضرت عمر کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ مسجد سے وہ نکلے اور گھر جانے تک انہوں نے 50 ہزار سارا ہی غریبوں میں بانٹ دیا. صحابہ نہ مسجد میں بیٹھ گئے, میری توجہ سے بات سننا. صحابہ مسجد میں بیٹھ گئے, کہنے لگے یار اتنے ملکوں کے وزیر آتے ہیں, سفیر آتے ہیں, پر عمر فاروق کی طامت وہی پھٹی ہوئی, کرتا وہی پیوند والا, عجیب آدمی ہے. اب تو اللہ نے آسانی بھی دی ہے, کرتا ہی بدل لے. سب کہنے لگے جی کہنا چاہیے, کہنا چاہیے, یہ تجویز آپ کی ٹھیک ہے. بالکل کہیں گے, میں بھی کہوں گا, آپ بھی کہیں گے. جب طے ہو گیا نا عمر کو کہنا ہے, تو حضرت ابو دردہ بولے, کہنے لگے یہ تو ٹھیک ہے عمر کو کہنا ہے کرتا لے لو, پر یہ بتاؤ کہ اس شیر سے بات کس نے کرنی ہے, اس شیر سے. اب تو لوگوں کی جیبیں الگ الگ ہے نا, 1000 والی جیب الگ ہے, 5000 والی الگ ہے. اب تو یہ معاملہ ہی ختم ہے نا کہ پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے. تو کہا کس نے کہنا حضرت عمر سے؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ ایک بندہ ہمارے پاس ہے جو حضرت عمر سے بات کر سکتا ہے. کہا وہ کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا, حضرت علی. اور ان لوگوں کا آپس میں بڑا پیار تھا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کافروں پہ سخت تھے, آپس میں تو بڑے ہی رحم دل تھے, پیار تھا. اور جب قرآن کہتا ہے آپس میں رحم دل تھے, تو پھر ہم قرآن کی مانیں گے, کسی غیر کی نہیں مانیں گے. تو قرآن نے کہہ دیا آپس میں رحم دل تھے, تو پھر کسی اور سے ہمیں تفصیل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی سے کہا تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے, کرتا عمر کو نیا پہننا چاہیے, میں بھی اسی حق میں ہوں, پر میرا وہ سجن ہے, میں اس کی طبیعت کو جانتا ہوں, مجھے پتا ہے یہ بات میں بھی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ, کیونکہ میں جانتا ہوں. تو جناب پھر کون کرے گا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے ایک بندہ ہے, ایک شخصیت ہے, وہ کہیں گے تو عمر مان جائیں گے. کہ وہ کون؟ کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ مومنوں کی ماں ہے, ہر ایک کے لیے قابل احترام ہے, وہ کہیں گی تو عمر مان جائیں گے. جناب عمر کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. کسریٰ کے بادشاہ نے وقت مانگا تو فرمایا جاؤ دوڑ جاؤ, ٹائم کوئی نہیں. لیکن سیدہ عائشہ کے پاس لوگوں نے جا کے کہا کہ یہ بات ہے, عمر کو کہنا کرتا نیا پہنے. جب جا کے کہا نا, اماں جی نے کہا عمر سے بات کر لیتے ہیں, بلاؤ نا ذرا عمر کو. حضرت عمر کو پیغام گیا تو دوڑے ہوئے آئے, پردے کے پیچھے اتحیات میں بیٹھ گئے, آنکھوں میں آنسو. اماں جی میں نے دیر تو نہیں کر دی, اماں جی میں نے کوئی حکم ماننے میں دیر تو نہیں کی؟ کہا نہیں وقت پہ آ گئے ہو. اماں جی کیا حکم تھا؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر سیدہ فرمانے لگی اب تو کئی ملکوں کے وزیر سفیر آتے ہیں اور اللہ نے آسانی بھی دے دی ہے, تو عمر کرتا بدل ہی لے, سب لوگوں کی خواہش ہے. جب سیدہ نے کہا تو فرماتی ہیں میں نے پوری بات عمر کو سمجھائی, پر قربان جاؤں فاروق اعظم
रदी अल्लाह ताला सुनते रहे। जब मैं खामोश हुई तो कहा अम्मा जी मुझे भी इजाज़त है एक जुमला कहने की। कहा उमर इजाज़त है। तो जनाब उमर रो पड़े, कहने लगे मेरे लिए ज़रूरी है आपकी बात मानना, आप जैसे कहेंगी मैं मान लूँगा, पर मुझे उसी तरह के कुर्ते पहनाइएगा जिस तरह के मैं रसूल पाक के दौर में पहना करता, और मैं उन्हीं तरीकों पे चलना चाहता हूँ जिन पे अबू बकर सिद्दीक चले। अम्मा जी मैं समझता हूँ कि मेरी इज्जत कुर्ते में नहीं, मेरी इज्जत तो मोहम्मद अरबी की गुलामी में है, आप मेहरबानी फरमाएं। कहती हैं वो जनाब उमर की बात मेरा कलेजा चीर गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। मैं रोने लगी और मैंने कहा उमर आप जाइए, बात सहाबा की भी ठीक थी पर जहां आप खड़े हैं ना सबसे बेहतरीन खड़े हैं, आप जाइए। मेरे भाई कपड़ों में इज्जत रह गई, गाड़ियों में इज्जत रह गई, दौलतों में इज्जत रह गई। और मेरे भाई दौलत में बड़ी इज्जत होती तो सबसे ज्यादा दौलत सैयदा फातिमा ज़हरा के घर में पड़ी होती। अगर माल बड़ा शानदार होता ना, बड़ा जरूरी होता, तो सबसे ज्यादा इमाम हसन और हुसैन की तिजोरियों में होता। लेकिन मेरे नबी ने तो हाथ उठा के दुआ मांगी कि अल्लाह मेरे अहले बैत को जरूरत के मुताबिक रोजी देना। हुजूर ने, आप कहीं साबित करें कि नबी करीम ने कहा या अल्लाह मेरे बच्चों को ज्यादा माल दे। हुजूर ने तो कहा अल्लाह जरूरत के मुताबिक दे, जरूरत के मुताबिक। कितने लोग बैठे हैं मजमे में और सबका दावा है कि हम बड़े गरीब हैं, बड़े मजबूर हैं, लेकिन किसी की बेटी भी इतना काम नहीं करती कि हाथों पे छाले पड़ जाए, पर मेरे मुस्तफ़ा की बेटी ने इतना काम किया है। सैयदा फातिमा के बारे में सही बुखारी में है कि हाजिर होके छाले दिखाए, या रसूल अल्लाह काम कर कर के छाले पड़ गए, अगर एक गुलाम मिल जाए तो काम काज में हाथ, ये भी हुजूर का मिलाद है, इसे भी जरा समझो। हमने तो अपने बच्चों को शहजादे बना दिया है, वो तो कोई तिनका भी उठाने को तैयार नहीं, लेकिन महबूब की वो शहजादी जो शहजादी है कौनैन है और जन्नत की औरतों की सरदार है, मेरे रसूल पाक की साहबजादी ने आके कहा हुजूर छाले पड़ गए, कोई गुलाम मिल जाता तो काम काज में हाथ बटाता। तो मुस्तफ़ा करीम ने जब छाले देख के बेटी के तो आंखों में आंसू आ गए और आंसू पूछ के फरमाया फातिमा तुझे एक नुस्खा ना दूं? हुजूर हुक्म करें। फरमाया 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा कर, तुझे गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। पर बेटे चक्की तूने खुद ही पीसनी है, आटा तूने खुद ही गूंदना है। कोई शख्स बता सकता है कि मौला अली की जायदाद कहां करके थी मदीने में? हजरत अली का जब तक निकाह नहीं हुआ था ना मस्जिद में सोया करते थे। यहां तो हजरत अली के नाम पर लोगों ने मोहल्लात तामीर कर लिए है ना। अली दे मलंगा दे पैसे गिने ही नहीं जाते हैं, मलंग हजरत अली के, गुलाम हजरत अली के। और क्या बात है दौलतों की और जनाब सूरतों की। हजरत अली शेर खुदा का जब निकाह हुआ तो हजरत हारसा बिन नौमान रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक मकान था। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात को? तो वो मकान आरियतन यानी किराए पर नबी करीम ने लिया, उसमें सैयदा फातिमा रहने लगी। भाइयों इज्जत वो है जो रसूल पाक की सुन्नत में है, इज्जत वो है जो नबी पाक के तरीके में है, इज्जत वो है जो हुजूर के रास्ते पर चलने में है। ये दाढ़ी है ना इंसान के चेहरे पर, तवज्जो करें मेरी तरफ। नबी पाक ने फरमाया जब मेरा गुलाम सफेद दाढ़ी लेके कब्र में जाता है ना, देखो हुजूर की सुन्नत की इज्जत। मेरा उन्वान ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। इस शेर का मतलब पता क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम, इसका क्या मतलब है? ये इकबाल का ना कलाम है। पहले उन्होंने शिकवा लिखा था, फिर जवाब शिकवा, और जवाब शिकवा में वो ये कहते हैं कि ये ना अल्लाह की तरफ से मुझे इल्हाम हो रहा है, यानी मेरे दिल में बातें आ रही हैं अल्लाह की तरफ से। तो उनमें आखिरी बात गोए इकबाल कहते हैं कि आलम तसव्वुरात में अल्लाह ने मुझसे कहा है, आलम तसव्वुरात में रब ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। अल्लाह फरमाता है अगर महबूब का गुलाम बनेगा तो फिर मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा, यानी वही वाली आयत जो मैंने पढ़ी युहबिबकुमुल्लाह। और फरमाया ये जहां चीज है क्या, शेर सारी जिंदगी सुनते हैं ना, समझते नहीं ना जी। लौह कलम, कलम से नसीब लिखे जाते हैं, कलम से लोहे महफूज पर नसीब लिखे जाते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं अगर नबी पाक से वफा करोगे ना तो नसीब नहीं लिखूंगा, कलम ही तुम्हें दे दूंगा, जिस तरह का दिल करे अपना नसीब लिख लेना। लौह कलम, मैं तुझे कलम दे दूंगा ना तो अपनी मर्जी से लिख लेना, तू लिख लेना, रब तुझे अता कर देगा।
युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ये जो सफ़ेद दाढ़ी वाला मोमिन कब्र में जाता है ना, तो तिरमिज़ी की हदीस है, नबी करीम ने फरमाया जब सफ़ेद दाढ़ी वाला मोमिन कब्र में जाता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसे अजाब ना देना। या अल्लाह क्यों? फरमा देखते नहीं मेरे नबी की सुन्नत वो भी सफ़ेद लेके आ गया। तो जब हुजूर के तरीके पे हम चलते हैं, नबी पाक के वफादार होते हैं, फिर अल्लाह एजाज देता है, अल्लाह शान देता है। और जिन लोगों ने नबी करीम की गुलामी की ना, उन्हें बुलाया नहीं गया। ये मत समझिएगा कि ज़ाहिरी तौर पर पैसे कोई नहीं थे तो उनका हाल ही कोई नहीं था। तवज्जो है ना मेरी बात पर? जिन लोगों ने पहले कुर्बानियां दी ना, पहले हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। मैं ना बड़ी सादी सादी बातें करने का कायल हूँ, मुझे तो यही नहीं समझ आई कि आपने मेरा इंतखाब कैसे कर लिया। मैं आपके पुराने खुतबा के इश्तिहार पे नाम देख रहा था तो मैं कह रहा था कि वो कहाँ और मैं कहाँ। इतने पुरजोश तकरीरें सुनने के बाद आपने इतना ठंडा आदमी बुला लिया है जो ना ये कह सकता है कि हाथ खड़े करो, ना ये कह सकता है कि नारा लगाओ, ना ये तबीयत है कि सुभान अल्लाह कहो। ये मिजाज ही नहीं। तो मेरी तो बात वो बंदे समझते हैं जो बिल्कुल बेचारे चुप करके मुझे देखते नहीं और मैं उन्हें देखता रहूँ। मुझे तो उनकी समझ आती है। बाहर कैफ अल्लाह ताला खैर करे। कुछ ख्वाहिश है मेरी कि मैं आपसे बात कर सकूँ। मैं परेशान था, यहाँ जो मैं माहौल देख रहा था ना, मैं सोच रहा था कि मैं कैसे बात करूँगा। इतना सादा आदमी, लेकिन ना कुछ लोग शोला बयान होते हैं, कुछ पैदल चलने वाले होते हैं। तो वो शोला बयानों में जब कोई पैदल चलने वाला आता है तो उस बेचारे को कई जगह पे ना रोड़े भी तंग करते हैं। आप थोड़ी सी मेरे साथ मोहब्बत फरमाएं। मैंने लंबी बात नहीं करनी, लेकिन जितनी करनी है इंशाल्लाह वो आप करके जानी है। आज हो गया हो वो आप करके जानी है। आप मेरी बात पे गौर करें। हजरत खतीजतुल कुबरा ने ना नबी पाक से बड़ी मोहब्बत की, बड़ी गुलामी की। जब शोहरत होती है तो यार बड़े होते हैं, और जब इंसान गुर्बतों में, परेशानियों में, मजबूरियों में घिरा होता है तो पूछने वाला भी कोई नहीं होता। वो तेरी आंख हो या संग मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, साथ आया ना कोई कूचा रुसवाई तक। और एक दरवेश हुए कश्मीर के मियाँ मोहम्मद बख्श साहब, वो फरमाया करते थे सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, लखा कीते नहीं पेड़े, तो जदों वक़्त आया ही मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। गरीबी के दिनों में लोग करीब, कोई बंदा नहीं करीब आता। हजरत खतीजा उस वक़्त हुजूर की बारगाह में आई जब दीन पर गुर्बत थी, और आम बीबी नहीं थी, मक्के की मलका थी। मलका सारा ज़माना जिनकी गुलामी करता है, वो हुजूर की बारगाह में आई। और संगियो देखो, जब वफा का रिश्ता होता है उसका रंग थोड़ा अलग होता है। जब आप इस तरह वफा करते हैं ना कि सामने वाला करेगा तो मैंने करनी है, तो ये तो लालच है। वफा तो ये है कि तू कर ना कर, मैंने करनी है। ये असल वफा। हजरत खतीजा आई हुजूर की बारगाह में तो इतना माल था, फरमाती हैं 20-20 नौकरानियां थी मेरे घर में काम करने वाली। और फिर बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि एक वक्त वो भी आया कि सैयदा खतीजतुल कुबरा खुद खाना पका के निकली और कच्चे बावर्ची खाने में रोटी पकाई, और आपके कुर्ते को ना 10 पैबंद लगे हुए। जिस बीबी के घर में 20 कनीज हैं, देखे ना, आदमी गरीब से अमीर हो जाए तो काम चल जाता है, और अमीर से गरीब हो जाए मुश्किल बढ़ती। हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने 20-20 नौकरानियां देखी। फिर हाल ये हुआ कि अम्मा जी के अपने कपड़ों पर पैबंद लगा हुआ है, और जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा जब बावर्ची खाने से खाना लेके हुजूर की बारगाह तक पहुंची ना, ये पैगाम मेरा बेटियों को, बहनों को देना जाके कि जब बीबी खामद के लिए खाना पका के निकलती है तो रब इस बात को पसंद कितना करता है। इसको सिर्फ दुनिया ना समझना, इसका दर्जा क्या है। हजरत खतीजा जब निकली और हुजूर की बारगाह तक आई तो नबी करीम ने फरमाया खतीजा तेरे आने से पहले जिब्रील आ गए, और वो आके अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है खतीजा खाना लेके आ रही है, और जब वो खाना लेके आ जाए ना तो खतीजा को उसके रब का सलाम दे दीजिएगा। इतना है। फिर हजरत खतीजा ने विसाल फरमाया, और दुखों का माहौल था जब वो दुनिया से गई। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं जिसको मैंने नबी करीम को हर रोज याद करते देखा ना, वो सैयदा खतीजा थी। हर वक्त हुजूर याद करते, उठते बैठते जिक्र करते। एक दिन अल्लाह के महबूब घर में गोश्त लाए, ये लफ्ज़ इमाम यूसुफ सालही ने लिखे। हुजूर घर में गोश्त लाए,
सैयदा आयशा को दिया, फरमाया आयशा ये गोश्त पकाओ। जनाब आयशा कहते हैं गोश्त साफ करने लगी तो हुजूर ने फरमाया शोरबा ज़रा ज़्यादा करना। मैंने कहा हुजूर क्यों, मेहमानों ने आना है? तो हुजूर फरमाने लगे नहीं, मुझे पता चला मदीने में खतीजा की कुछ सहेलियां आई हैं, उनको भी थोड़ा गोश्त भेजना है, तो ज़रा ज़्यादा शोरबा करना। जनाब आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं हमेशा हुजूर जिक्र करते थे, तो आज मैंने कहा एक बात कर ना दूँ। कहती है नज़र मेरी नीचे थी, मैंने कहा हुजूर अल्लाह ने आपको जवान और खूबसूरत बीवियाँ दी हैं, वो तो उम्र में 15 साल बड़ी थी और हुजूर रंग भी इतना गोरा नहीं था, तो जवान और खूबसूरत बीवियाँ मिली हैं, पर आप तो सैयदा खतीजा का जिक्र हर वक्त करते रहते, हर वक्त। जनाब आयशा कहती है मैंने जुमला कहा तो हुजूर खामोश हो गए। अब मैं डरी, मैं नज़र नहीं उठाती कि खुदा खैर करे। कहती है अचानक मेरी नज़र उठी तो मैंने देखा मुस्तफ़ा करीम की आंखों में आंसू और जलाल। फरमाया आयशा तू सुखों के वक्त आई है, हफ्सा मैमूना और सौदा ये सुखों के वक्त आई है। और फरमाया आयशा खतीजा तो मेरे दुखों की साथी थी, उसने तो मेरे साथ गुर्बतें बिताई थी, लोग मुझे रोड़े मारते थे, परेशान करते थे, मैं लोगों का सताया हुआ जब घर आता था ना तो उस पाक बाज और वफादार के एक हाथ में दूध का प्याला होता था, एक हाथ में खजूरें होती थी, खजूर खिला के दूध पिला के कहती थी महबूबा गम ना करना, अल्लाह बड़ी इज्जतें अता फरमाए, यानी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। मेरे भाई याद रखें दीन ना हमेशा, ये हमारे बाद लोग ना परेशान हो जाते हैं। और कई दफ़ा जब मैं किसी को देखता हूँ ना, मैं एक दारुल उलूम के सालाना जलसे में गया था तो मेरे एक संगी हैं तो बड़े अजीब शिकवे कर रहे थे, लोग इज्जत नहीं करते। तो मैंने कहा कोई फर्ज है लोग तेरी इज्जत करें, लोग उलमा की इज्जत नहीं करते। मैंने कहा मेरे ख्याल में तो बहुत ही ज्यादा करते, और अगर कोई नहीं भी करता किसी वजह से तो वो मिन्नत थोड़ी करनी है कि हमारी इज्जत करो। इज्जत ना मांग के ली जाती है ना छीन के ली जाती है, और कुछ जरूरी है कौम इज्जत करे, आलिम की ये इज्जत कम है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मोमिन तालिब इल्म घर से पढ़ने के लिए निकलता है ना, अभी निकला है पढ़ा नहीं मदरसे नहीं गया, अभी घर से निकलता है, अल्लाह के मासूम फरिश्ते उसके पैरों के नीचे अपने पर बिछा देते हैं। लेकिन परों को देख के इतने राजी नहीं ना होते, राजी तभी होते हैं जब गले में नोटों का हार पड़े। ये कुछ जरूरी है कि इसी चक्कर में पड़े रहना? आप उस तरफ भी तो तवज्जो करें ना, थोड़ा नीचे भी झुके भाई। मेयार दीन जो है ना, दीन झूठ मूठ का भी कोई दीन पे अमल करने लग जाए तो उसकी भी मौजें लग जाती। अल्लाह करे आपको समझ आए। ये झूठ मूठ के जो लोग हैं वो भी बाजारों में नहीं घूमते, ये जो अल्लाह खैर करे आशिक रसूल नाथ खां में मिले हुए हैं, जो इशा पढ़ के आते हैं और फजर से पहले पहले वापस चले जाते हैं। कोई पता नहीं क्या माहौल है, सारी जिंदगी हो गई हुजूर से इश्क करते पर दाढ़ी नसीब नहीं हुई। यानी किस किस्म का इश्क है, जो इश्क तो है और सुन्नत नहीं रसूलुल्लाह की, ये सारी जिंदगी बीत गई और नसीब नहीं हुई। अब तो खैर पीर भी बहुत सारे मार्केट में आ गए। मौलवी साहब की थोड़ी सी छोटी हो तो उनके पीछे नमाज नहीं होती, तो पीर की छोटी हो तो बैत हो जाती है। लेकिन हमारा मेयार है ना जी, मौलवी साहब की मस्जिद से छुट्टी हो जाती है, पीर साहब को कौन निकाल सकता है गद्दी नशीनी? जरूरत है किसी की? अब तो पीरों के बच्चों को लोग शहजादे कहने लगे हैं। तो मैंने कहा इसके अब्बे को बादशाह कहा करें फिर, क्योंकि शहजादे तो बादशाहों के होते हैं। अजीब मेयार बन गया ना, इसको बदलें। फकीरी और चीज का नाम, फकीरी तो रसूलुल्लाह की गुलामी का नाम है। औरंगजेब आलमगीर के बारे में आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि औरंगजेब आलमगीर एक दिन बैठे थे तो एक बहरूपिया आ गया, आके कहने लगा बादशाह मैं रूप बदल के दिखाऊंगा, अगर आप मुझे ना पहचान सके तो मैं आपसे इनाम लूंगा। औरंगजेब कहने लगे कि मैं कोई ऐसे वैसे ही हुक्मरान हूँ। हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान तो कहते हैं मुझे तो सवेरे पता चला है कि मुल्क में क्या हो रहा है। हिंदी सवेरे आँख खुली है तो पता चला है, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गरज नहीं तेरी राहबरी का सवाल है। कहता जी मुझे सवेरे पता चला है, तू इतना नाबीना था तो तुझे आने की क्या जरूरत थी? होश करना भाई, अब तू हुक्मरान है, तू ख्याल कर, मेयार को समझ। औरंगजेब से बहरूपिया कहने लगा रूप बदल के दिखाऊंगा, अगर आप ना पहचान सके तो इनाम लूंगा। तो बादशाह कहने लगा तू जोर लगा ले जितना है, ऐसा कोई बहरूपिया है ही नहीं जो मुझे धोखा दे सके। मुल्ला जीवन के शागिर्द थे ना औरंगजेब आलमगीर, साहिब तफसीरात अहमदिया के,
تو بادشاہ نے نا ایک دن کوئی ٹیچر بھرتی کرنے تھے تو وہ بھی آ گیا بڑی ساری ٹوپی پہن کے، جس طرح جناح کیپ نہیں ہوتی آج کل، تو بڑی ساری ٹوپی پہن کے نا تو وہ بھی پہنچ گیا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے اور ویسٹ کو ٹچکن بڑا اچھا تیار ہو کے آیا۔ بادشاہ سب ٹیچروں کے انٹرویو کر رہے تھے، جب اس کی باری آئی نا تو بادشاہ نے 10 روپے دیے، کہنے لگا یہ تیرا آنے جانے کا کرایہ ہے، میں نے تجھے پہچان لیا ہے، چل دوڑ جا۔ اس نے کہا بھی تو واقعی بڑا سیاح ہے۔ کچھ دنوں کے بعد نا بادشاہ نے کہا کہ میں نے سپاہی بھرتی کرنے، تو یہ بھی آ گیا۔ کو 2-3 مہینے کے بعد مونچھیں ذرا بڑی کر لی اور بال تھوڑے بڑھا لیے، سمجھ لیں کوئی اینک وینک لگا لی، روح بدل کے آیا۔ بادشاہ کے سامنے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے، جب اس کی باری آئی تو بادشاہ نے 10 روپے دیے، کہا میاں جا کوئی اور چکر چلا کے آ۔ بادشاہ جب سفر پہ جایا کرتے تو فقیر آیا کرتے تھے مانگنے والے۔ 2-4 مہینے کے بعد بادشاہ نکلا سیر کے لیے جانا تھا تو فقیر آ گئے، اس نے بھی نا منہ پہ سیاہی مال لی، کپڑے پھاڑ لیے، ہاتھوں میں کاسا لے لیا۔ بادشاہ نے باقیوں کو 5-5 دیے، اس کی باری آئی تو 10 دیے، کہا میاں یہ تیرا کرایہ آنے جانے کا، میں نے تجھے پہچانی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ لکھا ہے اس کو، 2 سال بیت گئے بہروپیے کو روپ بدلتے، لیکن جب بھی وہ روپ بدل کے آتا بادشاہ پہچان لیتا۔ ایک دن بادشاہ جہاد کے لیے جا رہا تھا ہندوؤں کے ساتھ، ایک ریاست سے ٹکرانا تھا، ہزاروں کا لشکر اس کے ساتھ فوج کا، گرمی بڑی سخت تھی۔ بادشاہ ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک روڈ سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بہت پہاڑی ہے، اوپر لوگ چڑھ بھی رہے ہیں اتر بھی رہے ہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ ادھر کیا ہے؟ ایک آدمی سے پوچھا یہاں کیا ہے؟ اس نے کہا جی وہاں نا اوپر ایک درویش بابا بیٹھا ہے، لوگ اس سے دم کراتے ہیں، دعا کراتے ہیں، اللہ اللہ کراتے ہیں، نیک آدمی ہے۔ تو پرانے سارے لوگ اللہ والوں کو ماننے والے ہوتے تھے۔ بادشاہ کہنے لگا میں بھی اچھے کام جا رہا ہوں، چلو میں بھی دعا کرا رہا ہوں۔ اب بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھا، اوپر گیا تو لائن لگی ہوئی تھی، کہا میں اورنگزیب۔ اس نے کہا جی ہمارا بابا امیر غریب کا فرق نہیں کرتا، ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ۔ اورنگزیب لائن میں لگ گیا، 50 آدمی تھے، تھک گیا، دھوپ بڑی سخت تھی، نمبر آیا، اتحیات کی حالت میں بابا جی کے پاس بیٹھا، ہاتھ چومے، کہا حضور میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ بابا جی نے دعا کی، اچھا جبہ پہنا ہے، داڑھی رکھی ہے، پگڑی باندھی ہے، دعا کی، نصیحتیں فرمائی، اور پھر فرمایا آخر پہ کہ اگر تو جیت گیا تو تکبر نہ کرنا، ہار گیا تو مایوس نہ ہونا، یہ نصیحت کی۔ اورنگزیب کہتے ہیں کہ میں نے چند سکے نہ بطور نذرانہ کے بابا جی کے مسلح کے نیچے رکھے، اور جب میں الٹے قدم اترنے لگا تو بابا جی رومال جھاڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آج نہیں پہچانا تو نے، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کہنے لگے آج نہیں پہچانا، آج تو نہیں نہ پہچانا، رکھ میرا انعام بنتا ہے، رکھ ادھر۔ بادشاہ کہنے لگا اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے تو تھکا دیا، کہاں چڑھا ہوں کہاں رکا ہوں، پسینہ پیروں تک آ گیا ہے، پر چلو بات بن گئی، تو نے بھائی کمال کر دیا، اورنگزیب کو دھوکہ دیا۔ بہرحال بتا کیا چاہیے؟ بادشاہ نہ سب سے قیمتی ہیرے اپنے تاج میں لگایا کرتے تھے، سب سے قیمتی ہیرے۔ کہنے لگا وہ جو تیرے سر پہ تاج ہے نا اس کے جو ہیرے ہیں وہ چاہیے، 2 سال ہو گئے محنت کرتے، قیمتی۔ بادشاہ نے اسی وقت تاج اتارا، اس کے پیروں میں رکھا، تو کہنے لگا یہ تو نے مانگا ہے نا منہ سے، میں جہاد سے واپس آتا ہوں تو آنا، میں اپنی مرضی سے بھی دوں گا۔ یہ جملے کہہ کے بادشاہ جب غار سے اترنے لگا تو بہروپیے نے آواز دی، کہنے لگا بادشاہ ذرا سننا۔ بادشاہ نے پلٹ کے دیکھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا اپنا تاج لے جا، مجھے ضرورت نہیں رہی۔ اس نے کہا بڑا پاگل ہے تو، 2 سال سے جدوجہد کر رہا ہے، اب کہتا ضرورت نہیں۔ اس نے کہا لے جا، نہیں ضرورت۔ کہا کیا ہوا؟ تھا بہروپیہ پر کھول کے رویا، اتنا رویا کہ چیخے مارنے لگا۔ کہنے لگا بادشاہ مجھے تو سمجھ ہی آ جائی ہے، مجھے تو پتہ ہی آج چلا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا تھا، جھوٹ موٹ حضور کے طریقے پر چلا تھا، جھوٹ موٹ کا لباس پہنا ہے، تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئی ہیں۔ اگر میں سچ مچ محمد عربی کا غلام بنوں گا تو اللہ کتنی شانیں عطا فرمائے، اگر سچ مچ غلامی کروں گا تو اللہ کتنا۔ بھائی یہاں تو جنہوں نے جھوٹ موٹ نام لیے ان کی موجیں لگ گئی، تو جو سچ مچ کریں گے بتائیے اللہ کتنی شانیں عطا فرمائے۔
अपना म्यार ना बदले कभी भी म्यार। हमारा म्यार बड़ा अजीब हो गया है, बड़ा अजीब म्यार है, यानी अजीब रंग है ना हमारा कि खुशी का मौका हुआ तो शैतान को दावत दे ली, बेटी की शादी हुई तो जराना शैतान से, ढोल ढमक्का शोर शराबा, और जब कोई मर गया फिर अल्लाह रसूल से दोस्ती, फिर खत्म शरीफ, रब रसूल से दुखों का रिश्ता। जब तुझे शौक आए और तेरे ऊपर नेमत हो तो फिर तू गैरों को दावत दे, या तो कर ना जुर्रत, कर जुर्रत, फिर कोल वाले दिन भी बैंड बाजा बजा तेरा पता चले, फिर एक तरह का म्यार कर, दुनिया रखना, मैंने दुनिया रखनी है जी, मेरे लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो किसी को अच्छा कहते ही नहीं, फिर क्या तू सारी दुनियादारी करके ठीक हो गया है? सहाबा ने कोई म्यार नहीं बनाया, उन्हें पता था कि मुस्तफ़ा से वफा करेंगे तो बचेंगे, रसूलुल्लाह की गुलामी करेंगे तो इस गुलामी। हजरत सलमान फारसी आप जानते हैं कि उन्होंने पहले बहुत बड़े रईस के बेटे थे, फिर हुजूर की तलाश में निकले तो कहाँ रुके, कहाँ गुजरे, कहाँ पहुंचे, गुलाम बन के मक्के और मदीने में वक्त गुजारा, यहूदी के बाग में मजदूरी भी की, और फिर अल्लाह ने ऐसा इनाम दिया कि हजरत उमर के ज़माने में एक सूबे के गवर्नर भी बना दिए गए, सूबे के गवर्नर बना दिए गए। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब गवर्नर थे तो कई मुल्कों के वजीर सफ़ीर आपसे मिलने आए। यहाँ तो मैंने अजीब रंग देखा है, हमारा नात खां भी वलीमे वाले दिन वो कंगी कर लेता है उल्टी सीधी, अब उसका इश्क भी महफिल पे रहता है इल्ला माशाअल्लाह। और मैंने देखा है कि जब दुनियादारों की महफिल होती है तो बहुत सारे दीनदानों के रंग भी बदले हुए होते हैं, यानी टोपियाँ, इमामे, दस्तारें, ये सारी चीज़ें सिर्फ ना अब इस तरह है जिस तरह कोई लिबास पहन लो तो आ जाओ, बाद में छुट्टी, ये तो म्यार मुसलमान का नहीं ना। रसूलुल्लाह का गुलाम तो हर जगह रसूलुल्लाह का गुलाम ही होता है, ये तो नहीं ना कि यहाँ वो नबी पाक का गुलाम है और जब शादी में जाएगा तो फिर किसका है जी। ये तो दुरंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। हजरत सलमान फारसी बैठे थे, आपको पता है जब नया नया लोगों के पास पैसे आता है ना तो फिर उनके हालात बदल जाते हैं, फिर बच्चे भी कहते हैं बाजी अब दौर बदल गया, अब दौर बदल। मैं एक शादी में जा रहा था तो मेरे आगे आगे बाप बेटा चल रहे थे, तो बच्चा अपने अब्बा जी से कहता है अब्बा जी उत्थे हुण जाके ना तो मिठे चौलों ते सालन पा के ना खाया जी। मेरा प्यार था उस बच्चे से तो मैंने उसको रोका, मैंने कहा बेटे असल में ना तेरे अब्बे ने सियाना होना था पर तू जरा देर से पैदा हुआ, अगर अब्बा जी से पहले आ जाता तो तेरा अब्बा सियाना हो जाता, अब तू आया देर से, तो अब भी इसको समझा। तो कहने लगा जी आप तो नाराज हो गए, तो मैंने कहा वो ख्याल करो, वालिद के साथ भी कोई इस तरह बात करता है, वालिद को भी कोई इस तरह के साथ लफ्जों के साथ याद करता है कि आप सियाने नहीं, यानी माँ बाप को भी ये कहा जा सकता है। जो वक्त का मुहद्दिस होता है ना, मुहद्दिस, और जो इमाम वक्त होता है उसकी माँ अनपढ़ भी हो तो मुहद्दिस की जन्नत भी माँ के कदमों के नीचे ही है, ये कोई मियार नहीं। और अपने वक्त का बहुत बड़ा मुफस्सिर कुरान हो तो मेरे नबी करीम ने फरमाया अल्लाह उसी का राजी होगा जिसका अब्बा राजी होगा, बाप चाहे अनपढ़ हो, सिर्फ मोमिन मुसलमान होना शर्त है, तो म्यार ना बदले। हजरत सलमान फारसी बैठे थे, खाना लगा हुआ था दस्तरखान पे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जब तुम दस्तरखान पे रोटी खाओ तो लुकमा दस्तरखान पे गिर जाए तो उठा के खा लो, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। तो अब कई वजीर सफीर आए हुए थे, अब तो दस्तरखान रहे नहीं, आपको पता है अब तो डाइनिंग टेबल है और अब तो म्यार बिल्कुल बदल गया। तो दस्तरखान पर बैठे थे सब लोग, एक लुकमा हजरत सलमान फारसी के हाथ से दस्तरखान पर गिर गया, आपने पहले वो लुकमा उठाया, फिर दस्तरखान पे उंगली फेर के ना उसको चाटने लगे, तो करीब एक सहाबी कान में कहने लगे हुजूर ठहर जाए, ये लोग क्या कहेंगे, इनको जा लेने दें, उसके बाद कर लीजिएगा, इनको नहीं पता अभी हमारे म्यार का। कान में बात की थी, चाहिए था हजरत सलमान फारसी भी कान में जवाब देते, पर वो तो जज्बाती हो गए, फरमाने लगे क्या कहा तुमने, ये लोग क्या कहेंगे। फरमाया इन चार दुनियादारों के लिए मैं अपने नबी का तरीका छोड़ दूं, इन चार दुनियादारों के लिए रसूलुल्लाह का तरीका छोड़ दूं। और फिर इतने जज्बात में आए कि पगड़ी उतर गई, अपने बाल हाथों से पकड़ ली और फरमाने लगे सुन, मैं तो मक्के और मदीने के बागों से खजूरें उतार के बेचता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल हैं ये मोहम्मद अरबी के उगाए हुए, हुजूर ने मुझे इज्जत दी है और आज मैं हुजूर का तरीका छोड़ जाऊं, नबी पाक के तरीके से हट जाऊं, ना म्यार बदले। मुसलमान की इज्जत सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी के कदमों में है।
یہ جتنا مرضی باؤ بن جائے، اپ ٹو ڈیٹ ہو جائے، یہ سارا زمانہ گھوم کے آ جائے، اس کی عزت رسول اللہ کے قدموں۔ میں ملک سے باہر گیا تو آپ کو پتہ ہے ہمارے جو باہر لوگ ہیں تو وہ بڑا بڑا رنگ دکھاتے ہیں، وہ پکی سڑکیں دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کی سڑکیں بڑی پکی ہیں۔ تو مجھے بھی انہوں نے بڑے بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے شہر دکھائے، بڑا کچھ ہوا، مجھے بہت سارے وہاں کے شہر دیکھنے کا موقع میسر آیا۔ تو واپسی پہ جو میرے میزبان تھے وہ مجھے کہنے لگے آپ کو ہمارا ملک کیسا لگا؟ تو میں نے کہا یہ تبصرہ کرنا کوئی ضروری ہے؟ کہنے لگے نہیں آپ واپس جا رہے ہیں تو ایک سوال ہوتا ہے تو بتا دیں کیسا لگا۔ تو میں نے کہا میری اصل میں مجبوری یہ ہے کہ میں انگریزوں کا یہ ملک دیکھنے سے پہلے مدینہ دیکھ چکا ہوں، اور مدینہ دیکھ کے اب میں کسی انگریز کے ملک کی تعریف کروں تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ معیار نہیں۔ جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے۔ یہ کیا معیار ہوا کہ وہاں کھڑے ہو کے وہاں سمجھ کر مدینہ منورہ میں حضور کے مواضع پہ حاضری دے کے باہر نکلا تو میرے شہر کے ایک بہت بڑے سیاسی آدمی تھے، مجھے مل گئے، پیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو کہنے لگے آپ بڑی گھٹن والی زندگی گزار رہے ہیں، کسی بڑے آدمی کے پاس نہیں جاتے، تو آپ کو لے نہ جائیں ذرا اسلام آباد کی؟ تو میں نے کہا جی مجھے بھی آپ کی بھی کوئی سمجھ نہیں آئی، جس بندے کو سب سے بڑی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع مل جائے پھر وہ چھوٹا ہی ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس جا کے منتیں کرتا پھرے۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا مجھے تو حضور نے اپنے مواضع اقدس پہ کھڑا کر لیا ہے، اب میں وڈیروں کے سامنے جاؤں، اب میں دنیا داروں کے سامنے جاؤں، اب میں ان کی طرف دیکھوں؟ یہ معیار نہیں مسلمان کا، خوددار بن کے جئیں گے، اس لیے کہ ہماری عزت نہ دولت سے نہ شہرت سے، عزت تو رسول اللہ کے قدموں سے۔ حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، طواف کعبہ کر رہے تھے، مکے کا گورنر آ گیا عبد الملک بن مروان، بیت اللہ وہاں بھی نا میں نے دیکھا اللہ ماشاءاللہ بیچارے مرید وہاں بھی جو الجھ گئے نا وہ وہاں بھی بیچارے بوتلیں اٹھائی ہوئی ہیں بھاگے ہوئے۔ میرے بھی ایک مرید ہے بڑی دور رہتا ہے مکے سے، مجھے فون کیا، کہنے لگا پیر صاحب ناراض نہ ہونا میں بڑی دور ہوں آ نہیں سکتا۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے اگر تو بڑا مالدار ہوتا تو تجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ غریب آدمی ہے، اپنی مزدوری کر دھیان سے، میں تو حاضری دینے آیا ہوں کہ یہاں بھی میں چندے اکٹھے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ معیار بدلے تھوڑا سا۔ یہ جو رشتہ دار جاتے ہیں وہاں جا کے ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ سارے رشتہ دار آ جائیں، ماں بدولت حاضر ہوئے، وہ بھائی وہ مزدوری کرنے گیا ہے، اس کا خیال کرے تھوڑا سا، معیار بدلے۔ خودداری میں عزت ہے۔ یہ جو لوگ سارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا کہ میری پھپھی مہربان ہو جائے امریکہ والی تو میں بچ جاؤں گا، اور میرا ماموں لندن والا نظر کرم کرے تو میں بچ جاؤں گا، کوئی سیاست دان ہے، بزدل لوگ ہیں، یہ کمزور ہیں، چھوٹے دل کے ہیں۔ جو تگڑے لوگ ہوتے ہیں وہ سہارے ڈھونڈا نہیں کرتے، وہ سہارا بنا کرتے ہیں۔ جو باوقار لوگ ہوتے ہیں، حضرت سالم بن عبداللہ طواف کعبہ کر رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہے جب 7 چکر پورے ہوتے ہیں تو بندہ بیت اللہ کے سامنے ہوتا ہے، تو کعبہ شریف کے بالکل سامنے کھڑے تھے تو خلیفہ آ گیا، آ کے کہنے لگا السلام علیکم، فرمایا وعلیکم السلام۔ کہنے لگا جی میں مکے کا گورنر ہوں، کو حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے بھائی، کس نے تجھے گورنر بنا دیا؟ کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمایا بڑا پاگل ہے تو۔ کہا حضور حکم کریں۔ فرمانے لگے بیت اللہ شریف میں آ کے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں گا، یہاں آ کے بھی۔ آپ کو پتا اللہ حضرت نے لکھا ہے کہ کسی فقیر کو مسجد میں 1 روپیہ دو تو باہر نکل کے کفارے کے طور پر 70 روپے دو، یعنی یہ مسجد میں بھی آ کے بندوں سے مانگتا ہے۔ یہاں تو اللہ رسول سے مانگنا چاہیے تھا، اولیاء سے مانگنا چاہیے تھا، اور یہاں آ کے بھی سیٹھوں سے سوال کرتا ہے، مسجدوں میں آ کے بھی، مسجدوں میں بھی۔ وہ خطیب صاحب کہتے ہیں جی میں نبی پاک کے نام کا کھاتا ہوں، اور پہلے کہتے ہیں 25,000 جمع کراؤ پھر چلوں گا۔ بھئی تو حضور کے نام کا کھاتا ہے تو نبی پاک تو تجھے گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی دے دے گے، یہ کیا معیار ہے؟ کہتے ہیں جی میں نے حاضری لگوانی ہے نبی پاک کی بارگاہ میں، تو میں نے کہا گھر بیٹھ کے نعت پڑھ لے، وہاں بھی حاضری لگ جاتی۔ حضور تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، دیکھتے ہیں، معیار بدلے، سمجھے۔ حضرت سالم ابن عبداللہ فرمانے لگے اللہ کے گھر میں آ کر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی سیٹھوں اور نوابوں سے مانگوں گا، یہاں آ کے بھی۔ تو وہ ڈر گیا، کہنے لگا پہلی دفعہ کسی فقیر سے پالا پڑا تھا، میرے پیروں تک پسینہ نکل گیا، یہ تو مرد ملا ہے۔ کہتے ہیں میں نہ وہاں سے باہر نکلا جیسے آج کل لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر نکلتے ہیں۔ کہتے ہیں میں باہر نکلا تو حضرت سالم بن عبداللہ بھی باہر آئے،
تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ نہیں، اب تو باہر آ گئے مسجد الحرام سے، اب بھی کوئی حکم ہو تو بتا دے۔ فرماتے ہیں مسکرانے لگے، کہنے لگے اگر تو نہیں جان چھوڑتا تو چل بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ کیا مانگوں، دین کے دنیا؟ کہنے لگا حضور میں تو دنیا دار ہوں، دنیا ہی دے سکتا ہوں، دیندار تو آپ ہیں۔ جناب سالم بن عبداللہ مسکرائے اور اس کے کندھے پر تھپکی دی، فرمانے لگے جا پھر اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، اس سے کبھی سوال دنیا کا نہیں کیا، اس سے بھی اس کے محبوب کی غلامی مانگی، جا اپنا کام کر، تجھ سے میں دنیا مانگوں گا تو مجھے دنیا دے گا، جا اپنا کام کر۔ خودداری جو ہوتی ہے نا، خودداری، وہ ایک شاعر بیٹھا تھا تو کوئی آدمی اس کے 5 روپے ہاتھ میں تھما گیا، بیچارہ کو پتہ ہے کئی شاعروں کی حالت بھی طرز کھانے والی ہوتی، لیکن بندہ بڑا قیمتی تھا، کوئی 5 روپے تھما گیا اس کے ہاتھ میں، لیکن اس نے ایک شعر کہا مجھے تو اتنا پسند آ گیا کہ کئی انقلاب برپا کر دیتے ہیں نا جملے، انقلاب برپا کر گیا۔ وہ 5 روپے کو شیٹ پکڑا گیا تو اس نے آواز ادھر آ بھائی، ادھر آ۔ وہ بندہ واپس آیا، اس نے کہا یہ 5 روپے کیوں دیے؟ کہنے لگے تو غریب ہے، تجھے ضرورت ہوگی۔ وہ کہنے لگا ضرورت ہوگی تو میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ کے رسول سے مانگوں گا، اپنے مرشد سے مانگوں گا، سیٹھوں نوابوں سے مانگوں۔ اٹھا اور شعر کہا تو قلم توڑ دیے۔ کہنے لگا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، میں تو خدا والا ہوں اور محمد مصطفیٰ والا ہوں، مجھے تو بڑا کچھ ملتا ہے، یہ لے جاؤ۔ کسی اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ پرانے بادشاہ جو ہوتے تھے نا، ان کو بڑا شوق ہوتا تھا تعریفیں کرانے کا، ان کو بڑا شوق ہوتا تھا، اور ان کو میں بس مضمون سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، بات سمیٹ رہا ہوں۔ یہ بڑا شوق ہوتا تھا بادشاہوں کو تعریفیں کرانے کا، آج بھی آپ کو پتہ نا بڑا شوق ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سٹیجوں پہ بھی یہ حال ہوتا ہے کہ جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اعلان کرنے کی، وہ ایسے ایسے لقب کہہ دیتا ہے کہ وہ جس کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے جو اس نے کہہ دیا ہے، یعنی اس کا معنی کیا تھا، پر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہہ دیتے ہیں، یعنی لقب کے بیچ میں بندہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے کیا کچھ کہہ گیا۔ اور اگر اس سے پوچھیں کہ تجھے پتہ ہے، لیکن نہیں میں اشتہار تو پڑھے ایسا، جی فلسفہ ہے بھئی، آپ سادی سی بات کریں، لوگوں کو کیا پتا بیچاروں کو کہ یہ خطیب پاکستان کا ترجمہ کیا ہے اور مقرر ذی شان کا معنی کہاں سے ڈھونڈنا ہے۔ سادہ سا نام لکھیں، میں تو منت کرتا رہتا ہوں دوستوں کی کہ اشتہاروں پہ تصویریں بھی نہ لگایا کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے، حسن ہمیشہ سادگی میں ہوتا ہے۔ یہ جو ریاکاری ہوتی ہے یہ تو اداکاری ہوتی ہے، تو اداکاری آپ کتنی دیر کریں گے؟ اداکاری کر کے بندہ تھک جاتا ہے۔ نارمل زندگی میں مزہ ہے، ان چکروں میں نہ پڑے، اس سے باہر آئے، جو نارمل زندگی ہے اس میں رہے سادے۔ ہمارے بزرگوں نے کوئی ملمہ سازی نہیں کی، پر اللہ نے انہیں بڑی شانیں عطا فرمائی۔ آپ سارے اکابرین کو دیکھ لیں، فرزق شاعر گزرا ہے اہل عرب کا، تو وہ بڑے زبردست قصیدے لکھتا تھا، بڑے زبردست قصیدے لکھتا تھا، تو بادشاہ اسے انعام دیتے تھے۔ آج بھی آپ یقین کریں بڑے انعام ملتے ہیں قصیدے، جو قصیدے اچھے پڑھے اس کو وزارت اچھی ملتی ہے، پتہ ہے نا آپ کو، جو اچھے قصیدے پڑھنے والا ہو نا، اچھے بوٹ پالش کرے وہ اچھا وزیر بنتا ہے، باقی جو قصیدے نہیں پڑھے گا پیچھے رہ جائے گا۔ تو درباری لوگوں کو ہمیشہ لوگوں نے نوازا ہے، تو بڑے قصیدے پڑھتا تھا۔ عبد الملک بن مروان کہتے ہیں میں طواف کعبہ کے لیے جب حاضر ہوا نا، تو میں طواف کر رہا تھا، تو میرے بالکل پیچھے نا حضرت امام زین العابدین بھی آ گئے۔ جب امام زین العابدین آئے تو لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا۔ کچھ عزتیں خدائی ہوتی ہیں نا، لوگوں نے رستہ چھوڑا، تو خلیفہ کو بڑا برا لگا کہ مجھے میرے لیے چھوڑا نہیں، امام کے لیے چھوڑا ہے، پر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ تو وہ نا فوری طور پہ فرزق سے کہنے لگا کہ یہ ان لوگوں کو میں پوچھ لوں گا، یہ انہوں نے زین العابدین کو رستہ چھوڑا، میرے لیے نہیں چھوڑا۔ تو شاعر کہنے لگا، تیز آدمی تھا، کہنے لگا بادشاہ ان کو تو پوچھ لے گا تو وہ ذرا حجر اسود کی طرف بھی دیکھ، جدھر جدھر امام زین العابدین گھومتے ہیں وہ بھی ادھر ہی گھومتا جاتا ہے، حضور کی اولاد کا تو وہ بھی ادب کر رہا ہے، اور تو کہتا پوچھ لوں گا۔ تو وہیں کھڑے کھڑے نا اس نے 100 شعر کہہ دیا امام زین العابدین کی شان،
بڑا زبردست شاعر تھا نا، جو فی البدی اہل زبان لوگ ہوتے ہیں وہ کمال کر دیتے ہیں. قصیدہ کا تو 100 شعر وہیں پہ، تھوڑی کی دیر میں اس نے اتنے شعر کہہ دیے. بادشاہ کو برا لگا، اس نے بعد میں کوئی بہانہ بنایا. اپنے مخالفین پہ تو پرچے بندہ کٹوا ہی لیتا ہے نا بعد میں اقتدار میں آ جائے. اس نے پھر نا بہانہ بنایا، اور یہ سارے ایسے ہی کرتے رہے ہیں. جن پر آج پرچے ہیں یہ کل کسی اور پر پرچے کٹاتے تھے. یہ بس ہمارے ملک میں نا سوچ ایک ہی ہے، نمبر پلیٹیں ہی بدلتی ہیں، گاڑیاں وہی پرانی ہیں. اس کی نمبر پلیٹ اتار کے اس کو لگا دو، اس کی اس کو لگا دو، باقی بیچ میں انجن وہی پرانے ہیں سارے. تو انجن پرانے سے کام نہیں چلتا، گاڑی نہیں ہو تو پھر ہی انجن نیا لگے تو گزارا ہوتا ہے. بہرحال یہ عنوان نہیں، ورنہ اس پر بات کرتا، بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں. جب قصیدہ لکھا نا تو فارغ ہوئے نا، تو بادشاہ نے پکڑ کے، گورنر نے حضرت امام زین العابدین کی شان لکھنے کے جرم میں شاعر کو نا جیل میں ڈال دیا. امام زین العابدین کو پتہ چلا تو آپ نے 500 دینار جیل میں بھیجے، فرمایا میری وجہ سے تجھے جیل ہوئی ہے. تو اس نے بھی پھر کمال کر دیا، جواب لکھا. کہنے لگا حضور ساری زندگی جو قصیدے لکھے ہیں نا وہ دولت کے لیے لکھے، اور اللہ کی عزت کی قسم آپ کا جو قصیدہ لکھا ہے وہ محمد عربی کی رضا کے لیے لکھا ہے، یہ پیسوں کے لیے نہیں لکھا. یہ پیسے واپس رکھ لیں، اس لیے کہ اگر میں مصطفیٰ سے وفا کروں گا نا تو پھر رب میرا مجھ سے بڑی ہی محبت فرمائے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. 2 باتیں سن لیں، میں بات ختم کرنے لگا ہوں. ایک تو اگر آپ نماز نہیں نہ پڑھیں گے تو لوگ ہماری محفل پر تنقید کریں گے کہ یہ محفلیں تو کراتے ہیں مسجدوں میں نہیں آتے. آپ کا دل کرتا ہے تنقید ہو، تسی بولتے ہی نہیں تو پتہ نہیں تھوڑا کی پروگرام ہے. پڑھیں گے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ. جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی وہ جلدی سے پڑھ لیں. میں جب آنے لگا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے نماز کی دعوت دینی ہے تو، حالانکہ وقت تھا، میں ویسے بھی مسافر تھا، بعد میں بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن عمل کر کے آپ دعوت دیتے ہیں تو اس میں اثر ہوتا ہے. میں نے کہا پہلے پڑھ لیتا ہوں تاکہ پھر بات کروں گا تو اس میں تھوڑا اثر اللہ پیدا کر دے. تو ایک بات یہ، دوسرا یہ کہ یہ داڑھی حضور کی سنت ہے، سارے نبیوں کی، صحابہ کی، اہل بیت. یہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. قسم نہیں اٹھانی میں نے آپ سے، لیکن یہ رکھ لیں. دیکھیں نا چہرہ بھی حضور والا ہی ہو تو مزیدار ہے، حضور والا ہی ہونا. ایک شخص کہتا ہے جی پھر لوگ تانے بڑے دیتے، وہ داڑھی بھی رکھی تے انج بھی کرنے تے میں کیا جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پونجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے پیشاں ہٹیے نا. چلو دے کوئی تانا اگر دینا ہے تو اسے قبول کریں گے، مزہ آئے گا. اور آخری گزارش یہ ہے کہ عورتوں کو پردہ کرائیں، ان کو پابند کریں، ان کو بتائیں کہ مسلمان بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ پردوں میں ہوتی ہیں. ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن کو چڑھتا ہے. ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف بیت اللہ کو چڑھتا ہے. ہر بی بی پردہ نہیں کرتی، صرف میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والی کرتی. ان کو پابند کریں، انہیں بتائیں کہ قیمتی چیزیں غلاف میں ہوتی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جنہوں نے یہ محفل سجائی اللہ انہیں بہترین صلہ عطا فرما، جو تشریف لائے اللہ قدم قدم پہ برکتیں دے. آخر دعوانا الحمدللہ.